بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کی خدمت میں یہ عاجز رمضان المبارک کی مبارکبادی پیش کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ اپنے کرم سے صحت و عافیت کے ساتھ ہم سب کو اجتماعی عبادات مسجدوں میں ادا کرنے کی اپنے کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت ایک بہت اہم گزارش آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے یہ عاجز حاضر ہے۔ اس وقت میڈیا کے ذریعے آپ تمام حضرات کو اطلاع ہے کہ کورونا کا جو قہر چل رہا ہے اور اس وقت یہ جو دوسری لہر ہے، ماہرین کے مطابق یہ پہلی لہر سے زیادہ سخت ہے اور اس کے اثر پورے ملک میں نظر آ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری ریاست تلنگانہ اور خصوصیت کے ساتھ ہمارا شہر حیدرآباد بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی ضرورت جس بات کی محسوس کی جا رہی ہے وہ سلنڈرز کی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ عاجز بھی خود کورونا پازیٹیو سے متاثر ہوا ہے اور علاج معالجے کے بعد الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہتری ہے، محسوس کر رہا ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ جس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے وہ سلنڈرز ہیں۔ علاج گھر پہ رہ کر بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ بیشتر مریض الحمدللہ ہاسپٹلز میں جانے کے بجائے گھر ہی پر علاج کو ترجیح دے رہے ہیں اور ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت شدید ضرورت نہ ہو تو گھر ہی پر علاج کرایا جائے۔ لیکن گھر پر بنیادی طور پر کورونا کے مریض کے واسطے، ہر مریض کے واسطے نہیں، جب مریض شدت کا مرض اختیار کر جائے تو اس وقت بنیادی طور پر جس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ سلنڈرز کی ہے۔ مریض کے مرض کی نوعیت کو سامنے رکھ کر ڈاکٹرز آکسیجن کا لیول طے کر رہے ہیں۔ یہ عاجز بھی چونکہ اس مرض میں مبتلا ہوا ہے اور ڈاکٹرز کے بقول ایک کریٹیکل کنڈیشن میں پہنچ گیا تھا، لیکن محض اللہ کے کرم سے دعاؤں کی بدولت یہ عاجز الحمدللہ صحت یاب ہوا۔ اور اس سلسلے میں جو سلنڈرز مجھے لگ رہے تھے وہ 2 سلنڈرز روزانہ لگ رہے تھے، ایک صبح اور ایک شام۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ سانس کتنی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، قدر کرنی چاہیے۔ ایک مصنوعی سانس کو بحال کرنے کے واسطے جو گیس اور آکسیجن دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر جو کیفیت ہوتی ہے وہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ یہ عاجز خصوصیت کے ساتھ آپ سے جو اس وقت بات عرض کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت کی ضرورت کو سامنے رکھ کر، ضرورت مندوں کی ضرورت کو سامنے رکھ کر ان کا تعاون اور ان کا امداد کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے اور سب سے بڑا کار خیر ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سلنڈرز کے شارٹیج کا چل رہا ہے۔ جہاں جائیں سلنڈرز دستیاب نہیں ہیں، مریضوں کی کثرت ہے، بلکہ بہت زیادہ کثرت ہے، اور ایسے موقع پر علاج اور معالجے کے واسطے دواؤں سے زیادہ سلنڈرز کی جو ضرورت پڑ رہی ہے، سلنڈرز کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مریضوں کو دشواری ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں اصحاب خیر کو رمضان کا مبارک مہینہ ہے،
اس مہینے میں صاحب خیر لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، تعاون کرنے کی ضرورت ہے، اور سلنڈرز کو لے کر خرید کر آپ مختلف تنظیموں کو حوالے کریں، یا کم سے کم اگر کسی علاقے میں کوئی تنظیم نہ ہو تو ہر مسجد کو ٹارگٹ بنا کر، یہ عاجز چونکہ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے مسجدوں کو صرف عبادت گاہ بنا لیا، ہم نے یہ سمجھا کہ مسجد صرف عبادت کی جگہ ہے، حالانکہ جمعے کے بیانات میں اس عاجز نے وضاحت کی کہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجد ہماری ساری سوشل ایکٹیویٹیز کی جگہ ہے، اور مسجد نبوی کی مثال کو ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر قسم کی ضرورتیں مسجد نبوی سے پوری کی جاتی تھی، اور اس وقت بھی ضرورت ہے کہ ہم مسجد کو بنیاد بنا کر، مسجد کو اپنا ٹارگٹ بنا کر، اور اپنے مسجد کو ہم سینٹر بنا کر ہر قسم کی ضرورتوں کی تکمیل مسجد سے کرنی چاہیے۔ اور اگر تنظیمیں ہیں کسی علاقے میں تو بہتر ہیں، فی الحال تنظیمیں نہ ہوں تو ہر مسجد کے صاحب ثروت لوگوں کو ایک آگے آنے کی ضرورت ہے، اور ہر مسجد کے تحت ایک 5 سلنڈرز خرید کر وہاں وقف کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت مندوں کو وہاں سے ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اور جہاں تنظیمیں وقار کر ہیں، جیسے ہمارے اپنے بارکس کے اندر بارکس بیت المال ہے، الحمدللہ یہ عاجز سارے ہی بارکس بیت المال کے کارکنان کا، خاص طور پر بارکس بیت المال کے صدر محترم کا بہت شکر گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے کارکنان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی شایان شان ان حضرات کو بدلہ نصیب فرمائے، ان کی خدمات کو اللہ پاک بے انتہا قبول فرمائے۔ اس مرض کے دوران بارکس بیت المال سے اس عاجز کو سلنڈرز کی شکل میں جو امداد ملی ہے وہ بہت کار خیر ہے۔ روزانہ 2 سلنڈرز لگ رہے تھے، یہ حضرات نے سلنڈرز کو بالکل مفت فراہم کیا ہے۔ صرف سلنڈرز کی قیمت جو ہے، سلنڈر بھرنے کی جو قیمت ہے، معمولی سی 600 روپے یہ حضرات لے کر آپ کے گھر پہ سلنڈر دستیاب کر رہے ہیں۔ اور خود میرے ساتھ یہ مرحلہ آیا کہ رات 3 بجے، رات 4 بجے، رات 5 بجے اور دن کے کسی بھی وقت میں جب بھی سلنڈرز ختم ہو رہا تھا، میں نے فون کیا یا میرے ساتھ والوں نے فون کیا تو میرے فون سے 10 سے 15 منٹ کے اندر ان حضرات کے کارکنان نے فوری گھر میں حاضری دی اور سلنڈرز کی تبدیلی کی۔ اس وقت ایک مریض کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ بیان کے باہر ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے بارکس بیت المال کے صدر محترم محمد باقرہ صاحب کی خدمات سے یہ عاجز بہت متاثر ہوا ہے۔ رات کے کسی بھی وقت میں نے ان کو فون کیا، 2 سے 5 کے درمیان جب بھی فون کیا وہ 5 سے 7 منٹ کے اندر حاضر ہوئے، اور بھی دیگر کارکنان ماشاءاللہ دن کے اوقات میں بھی تشریف لائے۔ یہ ایک بہت مثالی خدمات ہے ہمارے بارکس کے اندر، بارکس بیت المال کی۔ سلنڈرز ان کے پاس بھی دستیاب ہیں۔ ایسے ہی صفا بیت المال ہے، میں جب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر آیا تو مجھے سلنڈر کی ضرورت پڑی، تو رات 2 بجے میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا۔ مجھے بارکس بیت المال کا چونکہ علم نہیں تھا سلنڈرز کی دستیابی کا، تو میرے شاگرد نے صفا بیت المال سے ربط کیا، اور آدھی رات 2 بجے رات کو سلنڈرز لے کر وہ ہاسپٹل پہنچے، اور واپسی میں میرے سلنڈرز لگا کر مجھے گھر لائے۔ تو صفا بیت المال کی خدمات بھی الحمدللہ بہت پھیلی ہوئی ہیں، وہاں بھی سلنڈرز آپ کو دستیاب ہیں۔ ایسے ہی ایک مشتبہ ہیلپنگ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم شہر میں کارگر ہے، کام کر رہی ہے، جس کے ڈائریکٹر شیخ محمد مصطفیٰ صاحب ہیں۔ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ سلنڈرز کی دستیابی ہے۔ سلنڈرز کہاں مل سکتے ہیں، کس جگہ پر مل سکتے ہیں، کتنی قیمت پر مل سکتے ہیں، چونکہ سلنڈرز میں لیٹرز کے اعتبار سے الگ الگ ڈیفرنس ہے، سلنڈرز بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، تو کتنی قیمت کا ہے اس کے واسطے ایک نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ آپ کے ڈسپلے پہ بھی نمبر آئے گا، نمبر میں بول بھی رہا ہوں 888886210001، یہ نمبر 8886210001، اس نمبر پر آپ کال کر کے معلومات کر لیں، تفصیلات دیکھ لیں، اور اپنی سہولت سے اپنے رشتہ داروں سے کچھ جمع بندی کر کے
اپنی سہولت سے جو آپ سے ہو سکے اس وقت سلنڈرز کو دلا کر مختلف مساجد کو یا یہ تنظیموں کو آپ حوالے کریں. انشاءاللہ یہ بہت کار خیر ہیں. ایک مریض کے مرض میں اور خاص طور پر اس کے سانس لینے میں یہ بہت کارگر ہیں، اور آپ کے اس امداد سے کسی مریض کی انشاءاللہ جان بچ سکتی ہے. یہ بہت کار خیر ہے. بہرحال بارکس بیت المال ہے، صفا بیت المال ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تنظیمیں ہیں جو فی الحال سلنڈرز کی دستیابی کر رہی ہیں. اور اس وقت کے موجودہ ماحول کے اعتبار سے سننے میں یہ آیا کہ سلنڈر شارٹیج ہیں، سلنڈرز دستیاب نہیں ہیں اور لوگ تڑپ رہے ہیں. ایسے موقع پر اگر آپ کی اور ہماری کچھ مدد ہو جائے تو یہ حضرات کے لیے اور بہت مریضوں کے واسطے انشاءاللہ بہت کامیاب اور کام آ سکتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس عاجز کی اس درخواست کو ضرور سامنے رکھیں گے. مسئلے کے روح سے میں آپ کو بتلا دوں کہ اس میں صدقات، زکوٰۃ کے مد سے کوئی تعاون نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقات میں تملیک یعنی مالک بنانا ضروری ہے، اور اس میں صدقات اور زکوٰۃ نہیں ہو سکتا. صرف عطیہ کی رقم سے، ہدیہ کی رقم سے آپ تعاون کر سکتے ہیں. اس لیے آپ اس کا خاص خیال رکھیں، صدقات اور زکوٰۃ سے آپ اس کی کوئی امداد نہ کریں، بلکہ عطیہ کی رقم سے جو آپ کا خالص مال ہے اس مال کے ذریعے آپ ان تنظیموں سے وابستگی اختیار کر لیں. تنظیموں سے آپ پوچھ لیں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ بھئی میں ایک سلنڈر آپ کو دلانا چاہتا ہوں، کتنے میں ہیں، کیا ہے، تفصیلات معلوم کر لیں اور سلنڈر آپ دلا دیں. یعنی آپ خود خریدنا چاہتے ہیں اور خرید کر لا کر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر آپ کو اس عاجز نے دیا ہے، اس نمبر پر آپ تفصیلات معلوم کر لیں اور پھر آپ ان تنظیموں کو، مسجدوں کو، اور ٹارگٹ کریں ہر مسجد کو. ہر مسجد کے تحت جن علاقے میں کوئی تنظیمیں کام نہیں کر رہی ہیں ان علاقوں میں مسجد کو ٹارگٹ کر کے کم سے کم ہر مسجد کے تحت 5 سلنڈرز کو دستیاب کرانے کی اور وہاں فراہم کرنے کی کوشش ہم کو کرنی چاہیے. اور اس کے واسطے مجتبیٰ ہیلپک فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں شیخ محمد مصطفیٰ صاحب، ان سے آپ بھی ربط کر سکتے ہیں اور غالباً یہ نمبر انہی کا ہے، ان کے ذریعے آپ معلومات کر سکتے ہیں. بہرحال ضرورت ہے. اور آخری گزارش اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے کرنا چاہتا ہے، یا عاجز احتیاط ضرور برتے. احتیاط 10 بیماریوں کے علاج ہے. احتیاط سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. احتیاط ضرور کیجئے. سوشل ڈسٹینس جو حکومت نے کووڈ کے جو گائیڈ لائن جاری کیے ہیں اس کو فالو کیجئے. خاص طور پر یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ عبادتیں چل رہی ہیں. جیسے مہاراشٹرا کی ابھی اطلاع ملی کہ آج 8 بجے رات سے مہاراشٹرا میں مکمل کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے اپنے صوبے اور ہماری اپنی ریاست تلنگانہ میں الحمدللہ ابھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تراویح گزشتہ رات الحمدللہ اجتماعی طور پر ہوئی ہے. اللہ کرے ہماری رمضان کی برکتیں ہم سب کو حاصل ہو جائیں. تھوڑا سا ہمیں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. ماسک استعمال ضرور کیجئے، سوشل ڈسٹینس قائم کیجئے، اور خصوصیت کے ساتھ ہوٹلوں کو آباد مت کیجئے. رات رمضان کی عبادتوں کا ہے، رمضان کی برکتوں کو حاصل کیجئے، عبادتیں کیجئے. ہوٹلوں کو قائم کر کے، دکانوں کو آباد کر کے حکومت کو پھر ہم مجبور نہ کریں کہ وہ نائٹ کرفیو جیسی صورتحال نافذ کر دے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو رمضان کی اجتماعی عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.